تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت في بيوتكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر علماء کرام، طلبہ عزیز اور محترم حاضرین، مخدوم گرامی حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہم اور مدرسے کے ذمہ داران جس حسن و خوبی اور اخلاص و للہیت کے ساتھ مدرسے کا نظام لے کر چل رہے ہیں اور جس فکر کے ساتھ دینی تعلیم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ان کی ماتحتی میں تمام اساتذہ کرام، خصوصاً جناب قاری عبد الماجد صاحب جس محبت اور محنت کے ساتھ طلباء کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ قابل ستائش، قابل تعریف، قابل رشک اور لائق تقلید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جن طلباء نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، تو آج کا یہ دن ان طلباء کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کا دن ہے جس کی کوششیں ان کے حفظ قرآن میں کار فرما رہی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا حفظ کرنے کے لیے محنت، کوشش اور توجہ تو درکار ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی محنت اور صرف اپنی کوشش سے حفظ قرآن کر سکتا ہوں تو یہ دعویٰ بالکل باطل اور لغو ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی توجہ، اللہ کی عطا اور اللہ کی طرف سے انتخاب نہ ہو، اس وقت تک کوئی یہ دولت عظمیٰ حاصل نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی طالب علم قرآن کریم کا حفظ مکمل کرتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بساتا ہے، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس طالب علم کو اور اس کے سینے کو اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے اللہ نے اس کے دل کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ نے حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، تو اس حفاظت کا ذریعہ اللہ نے کاغذ اور قلم کو نہیں بنایا ہے کہ جب تک قرآن کریم کاغذ میں موجود رہے گا، قلم سے لکھا جاتا رہے گا، اسی وقت تک محفوظ رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ مسلمانوں کے دلوں کو اور حفاظ قرآن کے سینوں کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام اور اعدائے قرآن نے جب بھی قرآن کریم کو مٹانے کی یا تحریف کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ انگریز کا جب ہندوستان پر تسلط ہوا اور ہندوستان سے انگریز نے دین اسلام کو مٹانا چاہا، تو اس نے دین اسلام کو مٹانے کا آسان طریقہ یہ سوچا کہ ہندوستان سے قرآن کو مٹا دیا جائے، کیونکہ پورے دین اسلام کا سرچشمہ قرآن ہے، جب قرآن ہی نہیں رہے گا تو دین اسلام بھی نہیں رہے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یہ چال چلی اور ترکیب نکالی کہ مسلمانوں کے پاس ہندوستان میں جتنے بھی قرآن کے نسخے موجود ہیں وہ سب مہنگے مہنگے داموں میں خرید لیے جائیں اور پھر اپنی طرف سے تحریف شدہ نسخے تقسیم کیے جائیں
اب جب اصل قرآن باقی نہیں رہے گا تو ہمارا تحریف شدہ قرآن رائج ہو جائے گا، مشہور ہو جائے گا، اور اس طرح مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ یہ کام انگریز نے جگہ جگہ شروع کیا۔ سادہ لوگ مسلمانوں نے انگریز سے قرآن کریم کے نسخے فروخت کرنے شروع کر دیے۔ یہی کام جب انگریز نے پانی پت میں کیا تو وہاں ایک عالم دین تھے حضرت مولانا باقر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے انگریز کی چال کو بھانپ لیا اور دو چھوٹے چھوٹے بچے جو حافظ قرآن تھے ان کو لے کر انگریز افسر کے پاس پہنچے۔ ایک بچے سے کہا کہ قرآن پڑھنا شروع کرو، اور دوسرے بچے سے کہا کہ جہاں بھی یہ کوئی غلطی کرے تم اسے ٹوکو۔ بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتا ہی جا رہا ہے روانی کے ساتھ، اور جہاں بھی ذرا بھی اٹکتا ہے دوسرا بچہ غلطی بتاتا ہے۔ انگریز نے یہ سنا تو حیران رہ گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قرآن کے نسخے بدل دو گے تو قرآن ختم ہو جائے گا؟ اللہ قرآن کریم کی حفاظت نسخوں کے ذریعے نہیں بلکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں اور دلوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر انگریز نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو حفظ قرآن کی دولت دے کر ان کے سینے کو اور ان کے دل کو اپنے مقدس کلام کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ اور جب بھی کوئی بچہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے مقربین کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے واسطے سے اس کے جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بہت ہی خاص ہوتے ہیں۔ جیسے آدمی کے لیے اس کے گھر والے خاص ہوتے ہیں، فیملی ممبرز خاص ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے لیے کچھ لوگ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آدمی کے لیے اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کو اشتیاق ہوا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے لیے وہ مقام رکھتے ہیں جو آدمی کے لیے اس کے گھر والے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے لیے گھر والے کی طرح ہیں، اللہ کے لیے گھر والوں جیسا مقام رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ وہ قرآن والے ہیں، یعنی حافظین قرآن ہیں، عاملین قرآن ہیں، حاملین قرآن ہیں، یہی ہے جو اللہ کے مقرب، اللہ کے خاص اور اللہ کے اہل ہیں۔ اگر کسی کے مقام کا اور مرتبے کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی نسبت دیکھ لی جائے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے۔ جس کی نسبت اعلیٰ ہوتی ہے تو اس کا مقام بھی اعلیٰ ہوتا ہے، جس کا تعلق اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کا تعلق کسی بڑے آدمی سے ہو جائے، پردھان منتری سے ہو جائے، مکھیہ منتری سے ہو جائے، تو لوگوں کی نظر میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس سے ملاقات کے لیے لوگ آتے ہیں، لوگ اسے دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ تو جب دنیا کے فانی تعلقات کا یہ عالم ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی کا مقام بڑھتا ہے، تو سوچئے کہ جس کا تعلق اللہ احکم الحاکمین سے ہو جائے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہو جائے۔ تو حافظ قرآن کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ تو جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے یا کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے اساتذہ کے لیے بھی اور ان کے تمام معاونین کے لیے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا مقام ہے۔ لیکن جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے یا کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، میں خاص طور پر ان سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حفظ قرآن پر جتنی بھی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، جتنی بھی بشارتیں اور خوشخبریاں آئی ہیں، ابھی مولانا بیان کر رہے تھے، تو یہ تمام خوشخبریاں، تمام فضیلتیں اسی وقت ہیں جب قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ اور قرآن کریم پر عمل یہ ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اگر قرآن کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے، ہم صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں، ہماری چال ڈھال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا حلیہ، ہمارا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے اخلاق اور ہمارا مزاج دین کے مطابق نہیں ہے، تو حفظ قرآن کی کوئی فضیلت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔
اس لیے جب اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی ہے تو اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دین، قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے تو آپ علم کی پہلی سیڑھی پر چڑھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مکمل علم حاصل کر لیا، یہ تو علم کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے جو آپ چڑھے ہیں۔ ابھی اس کے بعد بہت سے مدارج اور بہت سے درجات باقی ہیں۔ قرآن کریم کے معانی کا سمجھنا، قرآن کی تفسیر کا سمجھنا، احادیث کا علم حاصل کرنا، فقہ اور اصول فقہ کا علم حاصل کرنا، نحو اور صرف کا علم حاصل کرنا، یہ سب علم کے درجات ہیں جو باقی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے حفظ مکمل کر لیا ہے تو مکمل علم حاصل کر لیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم نے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے اور درجہ بدرجہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور اس وقت تک علم حاصل کرنا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم میں لگائے رکھے۔ اپنی طرف سے ہمیں علمی راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ بہت سے طلباء وہ ہوتے ہیں کہ حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں مکمل علم حاصل ہو گیا ہے اور آگے پڑھنے کی اور آگے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے حفظ قرآن کیا ہے، تجوید کا علم بھی حاصل کریں گے، تفسیر کا علم بھی حاصل کریں گے، حدیث کا علم بھی حاصل کریں گے، فقہ کا علم بھی حاصل کریں گے۔ حافظ بنے ہیں تو عالم بعمل بھی انشاءاللہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنے والا بنائے اور ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرو۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة القرآن اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صحیح نہج کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غلط اور گمراہ کن راستوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں اور جرائم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ جن بچوں نے حفظ قرآن کریم کیا ہے، مکمل کیا ہے یا شروع کیا ہے، اے اللہ ان کو تا عمر قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کریم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں اے اللہ قرآن کریم کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ان بچوں کے والدین کو، اساتذہ کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ سب کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم یا ہمارے اعزاء و اقربا میں سے جو بیمار ہوں اے اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے اعزاء و اقربا میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، مغفرت ہو چکی ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما،
جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی اور مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی تنظیموں، جماعتوں اور خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ مدرسے کے طلباء، اساتذہ، معاونین اور منتظمین سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے ہماری مصلحتوں کے مطابق ہے اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا